الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم عہد تمہارا ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور پہاڑ کو خذو پکڑو آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ ساتھ قوت مضبوطی کے واسمعوا اور سنو قالوا کہا انہوں نے سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے واشربوا اور پلائی گئی محبت فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کی بکفرہم باسبب ان کے کفر کے قل فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سما برا ہے جو یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو بہی ساتھ اس کے ایمانکم ایمان تمہارا اگر تم مؤمنین ایمان لانے والے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے یعنی ہمارے بزرگوں سے اقرار لیا. وہ اقرار، وہ قول، وہ وعدہ کون سا تھا؟ وہ وعدہ تورات پر عمل کرنے کا تھا. اور طور پہاڑ تمہارے سر پر لٹکا دیا، اس کو اٹھا کر بلند کر دیا. اور ہم نے حکم دیا وہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات شریف، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے مان لو. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سن تو لیا ہے مگر دل سے نہیں مانا، اور دل میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی. اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم بالفرض ایمان رکھتے ہو تو یہ ایمان تم کو بری بات کی طرف لے جاتا ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا کہ تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کا علم نہیں سما سکتا، ہمارے دل تورات کے علم سے پر ہیں، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں، ہمارے دلوں میں کسی اور علم کی گنجائش نہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا آیت نمبر 91 میں کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے یعنی تورات، اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو ہمارا تورات پر ایمان ہے، تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا تورات میں لکھا تھا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا؟ تم نے بچڑے کی پوجا کی، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا تورات کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا؟ اور آج کے سبق میں اللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تورات عطا کی اور تمہیں حکم دیا کہ تورات کے اندر جتنے بھی احکام ہیں ان کو بجا لاؤ، ان پہ عمل کرو. تو تم نے کہا تھا کہ ہم نے تورات کو سن تو لیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں. فرمایا کیا اللہ نے تورات میں یہ کہا نہیں تھا کہ تم نے تورات کو مضبوطی سے تھام لینا ہے؟ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم نے نافرمانی کا کیوں کہا؟ اور تمہارے دلوں میں
بچڑے کی محبت رچ بس گئی، حالانکہ ایک مومن کو صرف اور صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا، اعتراض کا اور ان کے غلط رویے کا جواب دیا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جو ایمان برے کام کا حکم دے وہ ایمان ہی نہیں، یعنی ماننے کا اقرار کیا لیکن اس کو پورا نہ کیا تو اللہ کے نافرمان ٹھہرے۔ فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، یعنی در حقیقت تم مومن ہو ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی پوجا جو ہے یہ کھلم کھلا شرک ہے، اور ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی انسان بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تم آخری کتاب کو مانتے، آخری رسول کو مانتے، اللہ کے احکام کو مانتے، کبھی بھی نافرمانی والے کام نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قل، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم واسطے تمہارے یا تمہارے لیے الدار گھر الآخرہ آخرت کا عند اللہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے خالصتاً خالص من دون الناس سوائے لوگوں کے فتمنوا بس تم آرزو کرو الموت موت کی اگر تم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا اگر خالص تمہارے ہی لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اور باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے، تو کیونکہ یہودی ایسا سمجھتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا پھر اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، جو یہودی ہے بس وہ جنت میں جائے گا، تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد فوراً جنت میں پہنچ جائے گا تو وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ تو سوال کرتا ہے اللہ سے۔ اگر کسی انسان کو دنیا میں پتہ چل جائے نا کہ میں جنتی ہوں تو کبھی دنیا میں رہنے کی خواہش ہی نہ کرے، لیکن یہ راز اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ابن جریر اور بعض دوسرے علماء تفسیر نے یہی اس کے معنی کیے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو جو فریقین میں سے جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو۔ اب دعوت مباہلہ عیسائیوں کو بھی دی گئی تھی، اور اللہ نے ان سے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ان کو کہو کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، یعنی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ پھر ہم التجا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، جو فریق جھوٹا ہے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا، اسی طرح ان کو بھی یہ دعوت مباہلہ دی گئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، پھر موت کی آرزو کرو، یا پھر جو فریقین میں سے دونوں گروہوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے بد دعا کی جائے کہ اس کو موت آ جائے۔ تو یہ دعوت جو تھی دعوت مباہلہ جس میں ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، تو جس طرح عیسائی ڈر گئے تھے اسی طرح یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے تھے اور انہوں نے تمنا نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی جھوٹے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر آخرت کا اگر خالص تمہارے لیے یعنی صرف اور صرف تم نے ہی جنت میں جانا ہے تو تم موت کی آرزو کرو۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی خود ہی بتا دیا، اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے اس کی، آباداً کبھی بھی،
بیما باسباب اس چیز کے قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ یہودی جنت میں جائیں گے پھر موت کی آرزو کرو۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ جو برے کام وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی کون سے عمل انہوں نے کر کے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی ایک دن بھی آرزو کرتے، اگر ایک دن بھی کہہ لیتے نا کہ اللہ ہمیں موت دے دے، یا یہ کہتے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ اس کو موت آ جائے، تو کبھی بھی پوری روئے زمین پہ کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا تھا یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، کیونکہ ان کی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ ویسی ہی بات تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران پر حجت قائم کرنے کے لیے جب انہیں دعوت مباہلہ دی تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم اس نبی سے مباہلہ کرو گے تو تم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ان کو بھی، عیسائیوں کو بھی پتا تھا یہ آخری رسول ہے، تو انہوں نے صلح کر لی تھی، جزیہ دے کر رہنا پسند کر لیا تھا، لیکن مباہلہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح یہودی بھی اس بات پہ ان کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، اگر آج ہم نے مباہلہ کر لیا، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کر لی، تو ہم جھوٹے ہیں، یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا تیاری کر کے بھیجی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور وا اور لا البتہ، تا تو پائے گا، تاجدنہ تو پائے گا، ہم ان کو، تا جو ہے یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ پائیں گے ان کو، احراسا بہت ہی رس کرنے والا، الناسی لوگوں میں سے، علی حیات اوپر زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے زندگی پر ہرس کرتے ہوئے پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ مشرک کو ہوتا ہے کہ مجھے سب سے لمبی زندگی ملے، تو فرمایا کہ مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی کے حریص ہوتے ہیں۔ یودو چاہتا ہے، یودو آرزو کرتا ہے، یودو تمنا کرتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، لو کاش کے، یعمر عمر دیا جائے، الفا ہزار، سنتن سال، وما اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ چھڑانے والی اس کو، یا وہ جو زندگی ہے وہ اس کو چھڑانے والی نہیں، یا پھر وما ہوا بمزحزحہ اتنی لمبی عمر کا پانا ان کو چھڑانے والا نہیں، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ عمر دیا جائے، بصیر بما بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس چیز کو، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک کبیح جو عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی پر ان کو حریص پائیں گے، مشرکوں سے بھی زیادہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، یعنی دنیا کی زندگی ان کو اتنی پسند ہے، حالانکہ اتنی لمبی عمر پانا بھی اس انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ انسان کی جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے، کبھی بھی اس کی لمبی عمر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جب بھی انسان دنیا سے جاتا ہے، یا راحت دینے والا ہوتا ہے یا راحت پانے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو راحت پانے والوں میں شامل فرمائے، راحت دینے والوں میں نہ کرے۔ راحت دینے والا وہ شخص ہوتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ دنیا سے گیا ہے، ہمیں سکھ کا سانس نصیب ہوا ہے، وہ راحت دینے والا ہوتا ہے۔ راحت پانے والا وہ ہوتا ہے جو دنیا کے غموں سے نجات پا گیا، آخرت میں سکون پا گیا۔
اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے خوش نصیب کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کا عمل اچھا ہو۔ بد نصیب وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کا عمل برا ہوا۔ اللہ ہمیں ایمان والی، نیکیوں والی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے نیک عمال کرنے والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تندرستی والی زندگی عطا کرے اور اس زندگی سے بھرپور آخرت کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یہودی ہیں یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں لمبی عمر دی جائے، حالانکہ اتنی لمبی عمر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ جب انسان کا عمل اچھا نہیں تو چاہے جتنا مرضی اونچا خاندان ہو، اونچا حسب و نسب ہو، جتنا مرضی امیر ترین ہو، جتنا مرضی اس کی اولاد ہو، اس کے تعلقات والے ہوں، جب ایمان نہیں، عمل صالح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ان کے کاموں کو اپنے پاس جمع کر رہا ہے، ان کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے اعمال کا جو ہے پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من جو کوئی کانا ہے عدوًا دشمن جبریل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اس نے یعنی جبریل نے نزلہ نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو، علی قلبک اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے، بإذن اللہ ساتھ حکم اللہ کے یعنی ساتھ اللہ کے حکم کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے یعنی قرآن، لما واسطے اس چیز کے یا لما اس چیز کی بین یدہی جو اس سے آگے ہے یعنی قرآن سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا ہے، واہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں جو کوئی جبرائیل یعنی فرشتے کا دشمن ہو تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، دشمنی کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ نے تو اللہ کے حکم سے قرآن آپ کے دل پر نازل کیا، وہ اگلی کتابوں کو سچا بتاتا ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مسلمانوں کو ٹھیک رستہ بتاتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے۔ یہاں قرآن کے نزول کا محل جو ہے، قرآن کے نازل ہونے کی جو جگہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو قرار دیا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا، جس سے اشارہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایسے طریقے سے پڑھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو گیا۔ بخاری شریف میں ہم نے حدیث پڑھی ہے اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ جب قرآن نازل ہوتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہونٹوں کو لاتے، نظر آ رہا ہے ایسے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کا قرآن پڑھنا دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، یعنی ہم دیکھتے ہیں قرآن کا نازل ہوتا ہے، آپ کے لیے مشقت ہوتی ہے، آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، آپ اس پریشانی سے اس ٹینشن سے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی کرتے ہیں، آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی، آپ نے بس غور سے سننا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ مختلف آیات پڑھ رہے ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھ کے خاموش ہو جائیں، جبرائیل علیہ السلام قرآن سنا کے خاموش ہو جائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر ان کے پڑھانے کی پیروی کرنے، پھر بعد میں پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ایک شاگرد کو حدیث قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ایسے ہلا کے بتایا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلتے تھے۔ تو جو وہ ان کے شاگرد عبداللہ بن عباس سے پڑھ رہے، جب انہوں نے اپنے شاگرد کو پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا وہ ایسے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے۔ ایسے بات چلتی 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 ہمارے استادوں تک آئی، انہوں نے ہمیں بتایا ایسے ہونٹ ہلا رہے۔
تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے استاد محترم نے ایسے ہونٹ ہلا کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونٹ ہلاتے تھے. یہ ہر استاد اپنے شاگرد کو بتاتا ہے تو یہ قیامت تک پتہ چلتا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہونٹ ہلا کرتے تھے. تو قرآن نازل ہونا بڑی عظمت کی ایک بات تھی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. قرآن سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے افضل کتاب، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں لا رہا ہے. کتاب بے مثال کتاب اللہ نے اس کو نازل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عظیم الشان ہستی تھی، سب سے اعلیٰ ہستی تھی، ان کے سب سے اعلیٰ حصے پر دل مبارک پر قرآن نازل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن خود انہوں نے بنا لی، فرمایا نازل بہ الروح الامین، اس قرآن کو روح الامین سچا فرشتہ لے کر آیا ہے. اور فرمایا کہ فی لسان عربی مبین، عربی زبان جس میں تمہاری عزت تھی اس زبان میں لے کر آیا. اور فرمایا کہ فرشتوں کا سردار جبریل اور اتارنے والا رب العالمین ہے، اور جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی شان بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہودیوں میں سے یا جو بھی انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ تو بے وقوف ہے. جبریل کوئی اپنی مرضی سے آئے، جبریل تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن لے کر آئے. تو فرمایا قرآن انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا. اور یہ قرآن تو اگلی ساری کتابوں کی جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے. علماء تفسیر نے اس کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اب یہ آیتیں اللہ نے نازل کی، کیونکہ آگے بھی 2-3 آیتیں اسی ضمن میں کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ بے وقوف ہے، وہ اپنی مرضی سے قرآن لے کر نہیں آیا. پھر فرمایا اگلی آیت میں جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. یہ ہم انشاءاللہ کل ترجمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیتیں نازل کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا ابو القاسم، اے ابو القاسم. ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. قاسم آپ کے بڑے بیٹے تھے، اس وجہ سے یہ رسم رواج تھا کہ بڑے بیٹے یا بڑی اولاد کے نام پہ وہ اپنی کنیت رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب ٹھیک دے دیا تو ہم آپ کی اتباع اختیار کر لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی علامت بتائیے کہ اللہ کا نبی کون سا ہوتا ہے، اس کی علامت ہے. اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی. آپ نے ان کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے کہ نبی کی علامت یعنی نبی کے اوپر وحی اترتی ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، قرآن لے کر آتا ہے. اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا گوشت حرام کر لیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح جواب دیے تو آخر میں کہنے لگے اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون سا ہے، یعنی وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دوست جبرائیل ہے، یعنی جو فرشتوں میں سے وحی لے کر آنے والا فرشتہ وہ جبرائیل ہے. تو یہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارا یہ آخری سوال ہے. اس کے جواب میں یا تو ہم آپ سے مل جائیں گے یا آخری جو ہم سوال کر رہے ہیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا کون سا فرشتہ دوست ہے. اس جواب پہ جو پہلے تو جواب آپ نے صحیح دے دیے تو کہا کہ آخری سوال ہے، اگر اس کا جواب آپ نے صحیح دے دیا یا تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے یا آپ سے جدا ہو جائیں گے، یعنی یا ایمان لے آئیں گے یا آپ کو چھوڑ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست جبرائیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے جبرائیل ہی اس کے دوست رہے ہیں. ہر پیغمبر پر جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لے کر آتے ہیں. یہودی علماء کہنے لگے تب تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی یہ نہ ایمان لانے کے بہانے تھے، نہ ماننے کے بہانے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم آپ کی اتباع اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جبریل جو ہے یہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ کا دوست کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی تصدیق کر لیتے اور آپ پر ایمان لاتے. فرمایا کیوں؟ جبریل میرا دوست ہے جبریل میرا دوست ہے تو اس پر تمہارے نہ ایمان لانے پر کون سی چیز مانے؟ کہنے لگے یہ ہمارا دشمن ہے، جو جبریل ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ حرب و قتال، جنگ و جدل، لڑائی میں اور قتل و غارت میں یہ ہمارے اوپر عذاب بند کراتا ہے، یہ عذاب کا فرشتہ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں.
याद है ना बाग वालों का जो किस्सा था, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। वो बातें करके इस्लाम अशरा करके वो सो गए, तो एक फिरने वाला ऊपर फिर गया, वो एक चिंगार थी, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने बाग को एक आन में जला कर राख कर दिया। मतलब ये है कि उन्होंने कहा ये अजाब वाला फरिश्ता है। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि जो जिब्रील का दुश्मन है अल्लाह उसका दुश्मन है, क्योंकि जिब्रील अपनी मर्जी से नहीं आते। और बाज ने इसकी शान नुज़ूल में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यहूद से मुनाजरा जिक्र किया। यहाँ से इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यहूद से कौन सा मुनाजरा हुआ था, तो उन्होंने क्या क्या एतराज़ात किए थे और ईमान क्यों नहीं लाए थे। असल बात तो ये है कि जिसकी किस्मत में ईमान लाना नहीं वो बहाने ही करता रह जाता है और अल्लाह ताला का फैसला पूरा हो जाता है कि फहम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे काफिरों मुनाफिकों यहूदी ईसाइयों में से ना करे। अल्लाह हमें उन लोगों पर चलाए जो सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे, जन्नत की राह पर गामजन रहे। अल्लाह हमें सहाबा किराम का रास्ता इख्तियार करने की, उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।